حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد قافلہ اور شہیدوں کے سر شام کو روانہ کیے گئے۔ سر مبارک نیزے پر تھا۔ راہ میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ترجمہ: کیا تم نے جانا کہ کہف و رقیم والے ہماری نشانیوں سے اچنبھا تھے؟ سر مبارک نے فرمایا، ترجمہ: اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب ہے میرا قتل کرنا اور سر نیزے پر لیے پھرنا۔ ظالم جہاں ٹھہرتے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پہرا دیتے۔ ایک راہب نصرانی نے دیکھا تو پوچھا، بتایا، کہا، تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ دنیا کے کتوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک لے کر دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا۔ ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی۔ صبح اسلام لایا اور گرجا اور اس کا مال متاع چھوڑ کر اہل بیت کی خدمت میں عمر گزار دی۔ صبح ان خبیثوں نے اشرفیوں کے توڑے آپس میں حصے کرنے کو کھولے۔ سب اشرفیاں ٹھیکریاں ہو گئی تھی۔ ان کے ایک طرف لکھا تھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ترجمہ: ہرگز اللہ کو غافل نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے۔ دوسری طرف لکھا تھا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ترجمہ: اب جانے جاتے ہیں ظلم کرنے والے کس پلٹے پر پلٹا کھاتے ہیں۔ جب سر مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ظالم اظلم یزید پلید کے پاس پہنچا، بیعت سے چھونے لگا۔ نصرانی بادشاہ روم کا سفیر موجود تھا۔ حیران ہو بولا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرے کے گرجا میں عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کا سنگ ہے۔ ہم ہر سال دور دور سے اس کی طرف حج کی طرح جاتے اور منتیں مانتے ہیں اور اس کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسے تم اپنے کعبہ کی۔ تم نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ ایک یہودی نے کہا، مجھ میں اور داؤد علیہ السلام میں 70 پشت کا فاصلہ ہے۔ یہود میری تعظیم کرتے ہیں اور تم نے خود اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کیا۔ پھر شام سے یہ قافلہ مدینہ طیبہ کو روانہ کیا گیا۔ مدینے میں پہنچنے کی تاریخ قیامت کا سامان اپنے ساتھ لائی۔ گھر گھر میں محرام تھا۔ در و دیوار سے دل دکھانے اور کلیجے میں گھاؤ ڈالنے والی مصیبت ٹپکی پڑتی تھی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سے خون برسا۔ نصرہ ازدیہ کہتی ہیں، ہم صبح کو اٹھے تو تمام برتن خون سے بھرے پائے۔ آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دن کو ستارے نظر آئے۔ ملک شام میں جو پتھر اٹھاتے اس کے نیچے تازہ خون پاتے۔ ایک روایت میں ہے، 7 دن آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دیواریں چھاپ کی رنگی ہوئی چادریں معلوم ہوتی۔ ستاروں میں تلاطم نظر آتا، ایک ستارہ دوسرے سے ٹکراتا۔ ابو سعید فرماتے ہیں، دنیا بھر میں جو پتھر اٹھایا اس کے نیچے تازہ خون پایا۔ آسمان سے خون برسا، کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، مگر اس کا اثر نہ جانا تھا نہ گیا۔ خراسانوں، شاموں، کوفہ میں گھروں اور دیواروں پر خون ہی خون تھا۔ علماء فرماتے ہیں، یہ تیز سرخی جو شفق کے ساتھ دیکھی جاتی ہے، شہادت مبارک سے پہلے نہ تھی۔ 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر یہ سرخی نمودار ہوئی۔